اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان ہمارے دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی ایسے ہیں کہ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر زندہ تھے اور آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ گویا کہ پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ تو یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے شروع کے اندر 99 نام ہیں۔ ان 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام ہیں، رحمان اور رحیم، یعنی بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، رات دن اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، رات دن اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں کوئی سزا نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت درمیان سے ہٹ جائے، جس وقت ہم گناہ کریں آنکھوں سے، اسی وقت آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت درمیان سے ہٹ جائے، جس وقت ہم کانوں سے گناہ سنیں، اسی وقت کانوں میں سننے کی طاقت ختم ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت درمیان سے ہٹ جائے، جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں زبان سے، اسی وقت زبان بولنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے 100 حصے ہیں، میری رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے صرف ایک حصہ میں نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ وہ ایک حصہ اتنا پاورفل ہے، وہ ایک حصہ اتنا قیمتی ہے کہ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، اس ایک حصہ رحمت کی وجہ سے رشتہ داروں میں پیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس رحمت کی وجہ سے انسانوں میں آپس میں محبت الفت ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ کتنے حصے ہیں؟ صرف ایک حصہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں نازل ہوا ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول باقی کے 99 حصے کہاں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں باقی کے 99 حصے میں نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے لیے بچا کے رکھے ہیں۔ آخرت میں قیامت والے دن وہ باقی جو 99 حصے ہیں اللہ پاک کی رحمت کے وہاں پر ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے انسانوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اپنی رحمت کی چادر ڈھانک دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی جو صفات رحمت ہے اس کے بارے میں کئی سارے فضائل آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم کھولا، قرآن کریم کھولنے سے پہلے سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی رحمت کو بتایا، یہاں پر بھی صفت رحمت کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، سوائے سورہ توبہ کے، سوائے سورہ توبہ کے 113 صورتوں میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف صورتوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنی رحمت کو بتایا۔ باقاعدہ ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ رحمان۔
کیا نام ہے؟ سورہ رحمان۔ یہ سورہ رحمان بھی اللہ پاک کی رحمت کو بتا رہی ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک ایک رحمت کو بتاتے ہیں، یہ چاند اللہ کی رحمت ہے، یہ سورج اللہ کی رحمت ہے۔ اگر چاند نہ ہو دنیا کا نظام خراب ہو جائے، اگر یہ چاند نہ ہو کائنات تہس محس ہو جائے، اگر یہ سورج نہ ہو دن ہی نہ نکلے، اگر یہ سورج نہ ہو دن ہی نہ نکلے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو چاند کو لا سکے؟ تو اللہ پاک جگہ جگہ فرما رہے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ تو سورج چاند سے پہلے آ سکتا ہے، نہ چاند سورج سے پہلے آ سکتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دن کا نکلنا اللہ کی رحمت، یہ رات کا آنا اللہ کی رحمت، یہ زمین سے پھل فروٹ کا نکلنا اللہ کی رحمت، یہ سبزیوں کا نکلنا اللہ کی رحمت، یہ انسانوں کا چلنا پھرنا دیکھنا کھانا پینا یہ سارا اللہ کی رحمت ہے۔ وہ کتنی فیصد ہے؟ 1% ہے۔ صرف 1% رحمت کے اثرات اتنے ہیں، اتنے ثمرات ہیں کہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں مختلف طریقوں سے انسان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، انسان کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ اے انسانوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اے انسانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے جہنم کا تذکرہ کیا، سزاؤں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فوراً کہا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہاں جہنم ہے ضرور، جہنم میں سزائیں ہیں ضرور، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تاکہ تم مایوس نہ ہو جانا، تاکہ تم اداس نہ ہو جانا، وہ اللہ تو ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اللہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے کو لازم کر لیا ہے۔ کیا مقصد؟ کل قیامت والے دن اللہ پاک اپنے غصے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت کو دیکھیں گے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کے ساتھ معاملہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ربکم ذو رحمت واسعۃ، ربکم ذو رحمت واسعۃ، تمہارے رب کی رحمت بڑی ہی کشادہ ہے، اس کی کوئی پیمائش ہی نہیں ہے۔ کتنی فیصد؟ 1%۔ اس کی کوئی پیمائش ہی نہیں ہے، اس کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک اپنی رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ رحمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے قول کو نقل کیا۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب واقعی آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ پاک نا امیدی سے امید دلا رہے ہیں، اللہ پاک مایوسی سے نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہیں تو میں نے خود بنایا ہے، میں کیسے تمہیں عذاب دوں گا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل ہوا ہے،
اسی طرح میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان رحمتی تغلب غضبی، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت سبقت لے گئی میرے غصے پر، یعنی آگے نکل گئی، میری رحمت میرے غصے سے کہیں آگے نکل گئی۔ تو میرے عزیزو اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چھوٹے سے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی چھوٹی سی نیکی جس کو تم چھوٹی سی سمجھ رہے ہو وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی جو کہ غیر مسلمہ تھی، ایک عورت تھی جو کہ مسلمان نہیں تھی انسان، ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک کتے کا، یعنی ایک کتا جو کہ پیاسا ہے اور کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے، اب اس کو پیاس لگ رہی ہے، کنویں کے اندر پانی موجود ہے، اب وہ اپنی پیاس کیسے بجھائے، وہ پانی کیسے پیے؟ تو وہ عورت جو کہ مسلمان نہیں تھی، جو کہ مسلمان نہیں تھی، اس نے سوچا اس کو پیاس لگی ہے، اس نے اپنے روپٹے کے ذریعے سے ڈول باندھا اور نیچے کنویں میں ڈالا، اس میں سے پانی نکالا اور اس کتے کے سامنے پانی رکھ دیا۔ اب اس کتے نے پانی پی لیا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اس کو اسلام کی دولت نصیب فرما دی، آگے چل کے وہ مسلمان ہو گئی اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری زندگی وہ نافرمان رہی، ساری زندگی وہ مسلمان نہیں تھی، گناہوں میں زندگی گزاری، لیکن اللہ پاک کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی رحمت کو جوش آ گیا، اس کی رحمت کو جوش آیا جس کی وجہ سے اس کو ہدایت بھی ملی اور جنت میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح میرے عزیزو ایک واقعہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے شیخ کا لکھتے ہیں، ان کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بتایا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص تھے بہت زیادہ عبادت گزار تھے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، محدث تھے، حدیثیں لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس محدث نے جو کہ کتابیں لکھا کرتے تھے حدیثوں کی، انہوں نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے ساری زندگی کتابیں لکھی ہیں حدیثوں کی اور دین کے کام کیے ہیں، میرے لیے یہ بہت زیادہ اعمال جمع ہو گئے لیکن یہ سارے بیکار ہو گئے۔ ایک عمل اللہ پاک کو بڑا پسند آ گیا، ایک عمل اللہ پاک کو بڑا پسند آ گیا، عجیب معاملہ ہوا۔ وہ کیا عمل ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اے میرے بندے، ایک مرتبہ آپ حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنا قلم دوات کے اندر ڈالا، وہ جو سیاہی ہوتی ہے سیاہی کے اندر ڈالا، اس میں جب وہ گھیلا ہو گیا اس کے اوپر سیاہی آ گئی، آپ نے اٹھا کر لکھنے لگے، اچانک اس کے اوپر ایک مکھی آ گئی، اچانک اس کے اوپر ایک مکھی آ گئی اور وہ مکھی پیاسی تھی اور وہ اس کو پینے لگ گئی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پیاسی ہے، اس کو پینے دو، اس کی جب پیاس مٹ جائے گی یہ اڑ جائے گی، میں دوبارہ بھگو لوں گا پھر لکھ لوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس ادا کی وجہ سے میں نے آپ کی مغفرت کر دی۔
تو بعض مرتبہ چھوٹا عمل ہوتا ہے جس کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے، وہ ہمارے کام آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی چھوٹے عمل کو، کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا، کرتے رہنا، اس کو کرتے رہنا۔ اسی طرح میرے عزیزو، ایک واقعہ لکھا ہے ایک تاجر کا، ایک تاجر جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، نمازیں وہ نہیں پڑھتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور اعمال وہ نہیں کرتا تھا، لیکن ایک خوبی تھی اس کے اندر کہ جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، جب وہ کسی کو کوئی چیز دیتا تھا تو اس میں رعایت کرتا تھا، اس میں نرمی کرتا تھا۔ نرمی سے مراد اس کا خیال کرتا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی کو قرضے کی ضرورت ہوتی قرض بھی دے دیتا تھا، اور دیکھتا تھا اگر یہ تنگ دست ہے تو معاف کر دیتا تھا، اور جو صاحب استطاعت ہیں ان کے ساتھ نرمی کرتا تھا۔ تو وہ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو گناہوں میں اپنی زندگی گزاری، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ واقعی تمہارا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہے، لیکن تمہارا ایک عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ جو تم نرمی کیا کرتے تھے، جو تم نرمی کیا کرتے تھے، اس نرمی کی وجہ سے میری رحمت کو جوش آ گیا، اس رحمت کی وجہ سے میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کیا کرتی ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک وصیت لکھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کہا کہ جس وقت میں مر جاؤں، جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو میرے بیٹوں مجھے جلا دینا، مجھے قبر میں نہیں ڈالنا بلکہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ کیوں؟ مجھے اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ یہ کر دینا، یہ میری وصیت ہے۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا، اس کی راکھ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا، وہ راکھ ہڈیاں بننا شروع ہو گئی، ہڈیوں کے بعد گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، وہ واپسی انسان بن گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے واپسی روح کو حکم دیا، وہ دوبارہ آ گئی، اللہ پاک نے اس کو کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا وصیت کی تھی؟ اس نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا تھا، یا اللہ میں ڈرتا تھا، میں دنیا میں بڑا نافرمانی کر کے آیا ہوں، آپ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، مجھے ڈر لگتا تھا کہ آپ کے سامنے کیسے جواب دوں گا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ یا اللہ میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا، میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہمیں آپ کا یہ ڈرنا، ہمیں آپ کا یہ ڈرنا اتنا پسند آیا کہ میری رحمت کو جوش آ گیا، اس رحمت کے جوش کی وجہ سے ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ کتنے فیصد ہے؟ 1% ہے، ابھی تو 99 باقی ہیں۔ ہمارا وہ اللہ ہے، ہمارا پالنے والا وہ اللہ ہے کہ جس کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے تو سوچے ابھی ساری ہی باقی ہیں، ابھی تو 99 ہی باقی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو امید دلا رہے ہیں کہ جو گزر گئی اس پر توبہ کرو، جو گزر گئی اس پر توبہ کرو، آئندہ کی زندگی اچھی گزارو۔ اسی طرح ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ 60 سال کا ہو گیا، 60 سال تک وہ اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اچانک اس کو کسی کام سے باہر جانا پڑا، جب باہر جانا پڑا تو اس نے دیکھا کہ باہر دروازے کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ جب اس کی نظر خوبصورت لڑکی پر پڑی، شیطان نے حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ وہ عبادت خانے میں جانا بھی بھول گیا، یہاں تک کہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور ایک وقت آیا زنا کر بیٹھا، ایک وقت آیا زنا کر بیٹھا۔ اس کی 60 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، اس کی 60 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اسی طرح جب اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ اللہ پاک سے معافی مانگا کرتا۔ اچانک ایک شخص آیا، اس کے پاس اس وقت کھانے کے لیے 2 روٹیاں تھیں،
کھانے کے لیے 2 روٹیاں تھی. ابھی اللہ سے معافی مانگ رہا تھا کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں سائل ہوں, میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اب اس کے دل میں آیا 2 روٹیاں ہیں, میں کیا کروں گا کھا کے, چلو میں اسی کو دے دیتا ہوں. اس نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی. اس کے بعد اسی وقت اس شخص کا انتقال ہو گیا. اسی وقت انتقال ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ ساری زندگی تو نے 60 سال عبادت کی عبادت خانے کے اندر, لیکن تو نے زنا کر لیا. آج اس زنا کی وجہ سے تیری 60 سال کی عبادت تیرے کام نہ آئی, صرف ایک چھوٹی سی نیکی کام آ گئی جو تو نے 2 وقت کی روٹی کھلائی تھی. اس کی وجہ سے میری رحمت کو جوش آیا, جس کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی. تو بعض مرتبہ بڑی بڑی عبادتیں کام نہیں آتی, بعض مرتبہ بڑی بڑی اعمال کام نہیں آتے, چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے. تو کبھی بھی چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی نہیں سمجھنا, ہو سکتا ہے یہی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک 2 بندوں کو بلوائیں گے. وہ 2 بندے جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے اندر گناہ کیے ہوں گے, اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی. اللہ پاک ان دونوں کو کہیں گے ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دو, تم دونوں جو ہے جہنم میں چلے جاؤ. ان دونوں میں سے ایک شخص بھاگتا ہوا جائے گا, ایک شخص جہنم کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا, اور دوسرا شخص آگے جائے گا مڑ کے دیکھے گا, پھر آگے جائے گا مڑ کے دیکھے گا, جیسے کوئی حسرت سے دیکھتا ہے. آگے جائے گا پھر مڑ کے دیکھے گا. اللہ پاک حکم دیں گے ان دونوں کو واپس بلاؤ, ان دونوں کو واپس بلاؤ. پہلے سے پوچھیں گے کہ بتا تو کیوں بھاگ کے جا رہا تھا جہنم کی طرف. وہ کہے گا یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے جا رہا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر تو آپ کی مانی نہیں, دنیا میں تو میں آپ کا نافرمان تھا, آپ کی مانتا نہیں تھا. میں نے سوچا آخری بار حکم دے رہے ہیں اب تو فوراً مان لوں اور فوراً بھاگ کے جا رہا ہوں. اللہ پاک دوسرے سے پوچھیں گے تو کیوں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا, تو کیوں بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا. وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے سنا تھا کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر حاوی ہے, میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ شاید اب آپ کی رحمت کو جوش آ جائے, شاید اب آپ کی رحمت کو جوش آ جائے. تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم دونوں میری طرف سے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پہ سے گزر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ایک ایسا معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتے تھے. ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا کہ دیکھا اس قبر کے اندر اس شخص کو عذاب قبر ہو رہا ہے, وہ عذاب میں مبتلا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے, اپنے کام کاج سے واپس شام کے وقت آ رہے تھے, دوبارہ اسی قبر پہ نظر پڑی کہ دیکھا کہ اب اس کے پاس رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں, دیکھا کہ اب اس کے پاس رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, صبح کے وقت تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اور ابھی شام ہوئی ہے کہ رحمت کے فرشتے آ گئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ, اے میرے بندے, جس وقت یہ دنیا سے گیا تو اس کے پیچھے اس کی بیوی رہ گئی, اس بیوی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ تھا اس کا. وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کرا دیا. آج وہ بچہ مدرسے میں گیا ہے اور اس نے جا کر صرف یہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اے عیسیٰ میں وہ رب ہوں کہ جو مہربان ہوں رحیم ہوں, اس کی اولاد تو میری تعریف کرے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں, یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. تو اس کے بیٹے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی, کیونکہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے, بہانے ڈھونڈتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی لیکن میرا کچھ کام نہیں آیا سوائے رات کو چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے. جو میں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا, 2 رکعت پڑھتا تھا, چھوٹی سی پڑھتا تھا, 5 منٹ کی پڑھتا تھا, لیکن اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اس کی وجہ سے میری بخشش کر دی. اسی طرح ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا,
اور اس بندے کو عذاب دیا جائے گا. کون سا عذاب؟ جہنم کی طرف کھڑا کر دیا جائے گا. جیسے اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، اب جہنم کی آگ کی تپش، شعائیں اور دھواں اس کے منہ پر آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا کم از کم یہ منہ پھیر کر اس طرف کر دے، میرا منہ پھیر کر جہنم سے منہ پھیر کر جنت کی طرف کر دے. تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے چلو ٹھیک ہے ہم یہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں بس میرا منہ جنت کی طرف کر دے، جہنم سے ہٹا دے. اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کا منہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دو. اب جیسے ہی جنت کی طرف دیکھے گا اس کو جنت کی نعمتیں دکھنا شروع ہو جائیں گی، وہ تو جنت کے مزے شروع ہو جائیں گے. وہ دیکھے گا یا اللہ یہ کیا، یا اللہ یہ کیا، یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے. اللہ پاک بولیں گے کہ آپ سے ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ کچھ اور نہیں مانگیں گے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا. یا اللہ مجھے نافرمان نہ بنا، یا اللہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بدترین آدمی نہ سمجھ، یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک کھڑا کر دے. پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس کو جنت کے دروازے تک جا کے کھڑا کر دیں گے. جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اب تو نعمتیں اور دکھنا شروع ہو جائیں گی، اب تو جنت میں اور زیادہ مزے اس کو دکھنا شروع ہو جائیں گے. دوبارہ اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ میری آخری بات مان لے، مجھے جنت میں داخل کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. پھر اللہ پاک پوچھیں گے اے ابن آدم تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا، تو نے تو اس سے پہلے وعدہ کیا تھا، اب دوبارہ تو یہ کہہ رہا ہے یا اللہ آپ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ میں نے سنا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر حاوی ہے، یا اللہ میں اس رحمت کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو میرے عزیزو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اسی طرح ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا یوسف بن حسین. یوسف بن حسین، ان کا مرنے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو ہے ایک نمبری اور دوسری ہے دو نمبری. ایک ہے ایک نمبری، دوسری ہے دو نمبری. ایک نمبری تو یہ ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے ساتھ معاملات میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، اور دو نمبری یہ ہے کہ میں نے تیری نافرمانی کی. جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے عبادت نہیں کی، جس طرح میں آپ کی عبادت کرنے کے لائق تھا ویسے میں نے کچھ نہیں کیا. یا اللہ میں نے دو نمبری کی، یا اللہ میں نے دو نمبری کی. یا اللہ اس ایک نمبری کی برکت سے یا اللہ میری دو نمبری کو ختم کر دے. یہ دعا کر کے اس کا انتقال ہو گیا. اللہ پاک نے اس کو بلایا اور پوچھا آپ نے جاتے جاتے کیا کہا تھا، مرتے وقت کیا کہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے ایک نمبری اور دوسری ہے دو نمبری. ایک نمبری تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے بندوں کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی کوئی خیانت نہیں کی، کسی کی دل آزاری نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. لیکن دوسری چیز میں دو نمبری ہو گئی، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے ذکر و اذکار نہیں کیا. یا اللہ مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی، اس میں دو نمبری ہو گیا. تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. اسی طرح میرے عزیزو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا جس کی عمر تھی 96 سال. کتنے سال؟ 96 سال کا بوڑھا آیا اور آ کر رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میری عمر 96 سال ہے، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اب تو میرے ہاتھ پاؤں بھی کمزور ہو گئے، اب تو میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اب تو میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، اب تو میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. وہ اللہ تو آنکھوں میں سے نکلنے والا آنسو جو کہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس پر بھی بخشش کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نافرمان بندو اپنے رب اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو میرے عزیزو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا دلا رہے ہیں؟ امید دلا رہے ہیں.
نا امیدی سے منع فرما رہے ہیں کہ نا امیدی مایوسی کفر ہے۔ یہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ نا امیدی کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ کون ہے جو دل میں نا امیدی ڈالتا ہے؟ یہ کون ہے جو دل میں مایوسی ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، چونکہ وہ خود تو مایوس ہو چکا ہے، وہ خود تو نافرمان ہو چکا ہے۔ وہ انسانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے نا امیدی ڈالتا ہے کہ اب تو تیری زندگی گزر گئی، اب تو تیرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، چھوڑ مزید گناہ کرتا جا، دیکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص بت خانے کے اندر پوری رات کہتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ اپنے بت کو کہہ رہا ہے، صنم بولتے ہیں بت کو، وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے یا صنم مجھے یہ دے دے، یا صنم مجھے یہ دے دے۔ پوری رات کہہ رہا ہے، اب وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، بت تو ویسے ہی نہیں سنتے۔ یا صنم یا صنم یا صنم۔ نیند کا غلبہ آ گیا، نیند کا غلبہ آ گیا، نیند کے غلبے کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی اور زبان سے نکل گیا یا صمد یا صمد یا صمد۔ ایک بار نکلا یا صمد، اللہ پاک نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جاؤ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ یا صنم پکار رہا تھا، وہ تو غلطی سے یا صمد نکل گیا، وہ تو غلطی سے یا صمد نکل گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، وہ جھوٹے کو پکار رہا تھا، ایک بار غلطی سے سچے کو پکارا ہے تو میں کیوں نہ لبیک کہوں۔ وہ غلطی سے پکار رہا ہے یا جیسے ہی پکار رہا ہے، پکارا تو سچے کو ہے اور سچا تو فوراً لبیک کہتا ہے، اس کی فوراً وہ دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ تو میرا عزیزو، اللہ پاک ایسے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ میں گناہ نہ کروں، اس کے باوجود بھی گناہ ہو گیا۔ میں اور آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھیں گے، اس کے باوجود سستی ہو گئی، یا اللہ قرآن پڑھیں گے، اس کے باوجود سستی ہو گئی، یا اللہ فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے باوجود نکل گئی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کوشش کرتے ہیں پھر نہیں پڑھ پاتے، کوشش کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے بندے، اے ابن آدم، اے میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے انسان، تو نے دنیا کے اندر یہ والا گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ تو نے دنیا کے اندر یہ والا گناہ کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا۔ اللہ پاک اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے، اللہ پاک اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے۔ یہ تو نے گناہ کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پتہ ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں؟ وہ اور ڈرنا شروع کر دے گا۔ جب اللہ پاک کہیں گے پتہ ہے میں اب کیا کرنے والا ہوں، وہ اور ڈرنا شروع کر دے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، ان گناہوں کے بدلے تجھے نیکیاں دینے لگا ہوں۔ وہ بندہ ایک دم مسکراہٹ نکلے گی، خوش ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے بڑے بڑے بھی کیے ہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ یا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے تو اس سے بھی بڑے بڑے کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو ہنسی آ جائے گی اور کہیں گے اچھا اس سے بڑے بڑے بھی کیے ہیں۔ کیوں؟ اس کو یہ لگ گیا کہ مجھے تو نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب وہ بڑے بڑے گناہ بھی اللہ پاک کو بتائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک بے پناہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اے میرے بندے چھوٹی سی زندگی میری مان کر آ جا، چھوٹی سی زندگی میری مان کر آ جا۔ اے میرے بندے، جو کوئی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جو کوئی میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے میں دنیا سے بہترین مجلس فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اے میرے بندے، میں تو تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، چھوٹی سی بات میری سمجھ لے، ایک ہے تیری چاہت اور ایک ہے میری چاہت۔ اگر تو نے کیا دنیا کے اندر وہ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ سب کچھ جو ہے تیری چاہت۔ اگر تو نے کی نافرمانی اس کی جو ہے میری چاہت تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت۔ آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو ہے میری چاہت۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ ہم سے پہلے پچھلے سال اس سفر کے مہینے میں کتنے ہی لوگ زندہ تھے، آج زندہ نہیں ہیں۔
اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا سال سفر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ 1924 کے اندر جو زندہ تھے، آج ہے 2024، ان میں سے کوئی ہے؟ 1924 میں رہنے والے آج 2024 میں نہیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا 2124 میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے۔ 2124 میں اور آپ بھی نہیں ہوں گے۔ یہی چھوٹی سی زندگی ہے، 50 سال سمجھ لو، 60 سال سمجھ لو، ایک امید ہے، پتہ تو پل کا بھی نہیں ہے، پتہ تو پل کا بھی نہیں ہے۔ چلو ایک امید رکھ لیتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، چلو 80 سال، چلو 90 سال، چلو 100 سال، اس کے بعد تو آپ خود اپنے آپ سے پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ عزت کی موت دے دے۔ یہاں تک کہ اولاد، یہاں تک کہ بیوی بچے، جن کے لیے انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ میری حقیقت ہے، یہ آپ کی حقیقت ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے یہ چھوٹے سے وقت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کے عبادت کے اوقات کیا ہیں، آپ کس کس وقت عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ پوچھا 24 گھنٹے کیسے عبادت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو ایسے عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی پیتے ہو سنت کے مطابق پی لو، عبادت بن گئی۔ کھانا کھاتے ہو سنت کے مطابق کھا لو، عبادت بن گئی۔ سوتے ہو، سونا عبادت کیسے بن جائے گا؟ سنت کے مطابق سو جاؤ، عبادت بن گئی۔ جاگتے ہو دعا پڑھ لو، عبادت بن گئی۔ بیت الخلا میں جاتے ہو سنت کے مطابق چلے جاؤ، دعا پڑھ لو، عبادت بن گئی۔ بیت الخلا سے نکلتے ہو سنت کے مطابق نکل جاؤ، دعا پڑھ لو، عبادت بن گئی۔ مسجد میں جاتے ہو سنت کے مطابق چلے جاؤ، عبادت بن گئی۔ مسجد سے نکلتے ہو سنت کے مطابق نکل جاؤ، عبادت بن گئی۔ اچھا برا عمل کرتے ہو سنت کے مطابق ہر کام کرو، ہر خوشی میں، ہر غم میں اللہ کو یاد رکھو، سنتوں کو یاد رکھو، تمہارا 24 گھنٹے گزارنا عبادت بن جائے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارا تو سونا بھی عبادت ہے، ہمارا تو چلنا بھی عبادت ہے، ہمارا تو بولنا بھی عبادت ہے، ہمارا تو سوچنا بھی عبادت ہے۔ ہے کوئی ایسا پیارا دین، ہے کوئی ایسا مذہب کہ جس کے اندر 24 گھنٹے عبادت شمار ہو؟ تو اللہ پاک نے ہمیں اتنا عظیم دین مرحمت فرمایا، وہ اسلام کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں، 4200 مذہب ہیں، 4199 مذہب والے ناکام ہیں سوائے ایک اسلام مسلمان کے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی گزارش کے، بغیر کسی التجا کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی عیسائی کے گھر میں کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاند کی عبادت کرنے والے، یہ سورج کی عبادت کرنے والے، یہ آگ کی عبادت کرنے والے، یہ بتوں کی عبادت کرنے والے، یہ ستاروں کی عبادت کرنے والے، یہ 4199 مذہب والے کسی بھی مذہب میں تو پیدا کر سکتے تھے، ہم کوئی کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ پاک نے احسان فرمایا، اللہ پاک نے کرم فرمایا، اس کی رحمت کا کرم ہوا، اس کی رحمت نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک نے بہت سارے انعامات ہمیں بغیر مانگے دے دیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس میں آنے کے لیے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں آخری نبی اپنے لاڈلے نبی کی امت میں بطور امتی ہی پیدا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی کی امت میں امتی ہی بنا کر بھیج دے۔ اور نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن کیا بن کر آئیں گے؟ امتی بن کر آئیں گے۔
امتی بن کر آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت وہ ایک کلمہ بتاتے تھے لوگوں کو، وہ کون سا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اب جو دوبارہ آئیں گے کون سا کلمہ بتائیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں یہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اتنی عظیم امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت جو نبیوں والا کام کر رہی ہے۔ پہلی امت میں کیا ہوتا تھا کہ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ واحد امت ہے اپنے ساتھ اوروں کی بھی فکر کرو، اپنے ساتھ اوروں کی بھی فکر کر دو۔ اس امت کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر آیت نازل فرمائی، جس میں سے ایک آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو بہترین امت ہو، تم تو بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، خود بھی نیک کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیک کام کی دعوت دیتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی فکر کرتے ہو۔ تم تو بہترین امت ہو، تم تو نبیوں والا کام کر رہے ہو۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، تم تو وہ والا کام کر رہے ہو، تمہاری تو کیا بات ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ ہم نے کوئی گزارش کی تھی، ہم نے کوئی درخواست دی تھی، اللہ پاک نے خود سے ہمیں اس قابل سمجھا۔ تو میرے عزیزو، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں پر توبہ کریں، سب سے پہلے اپنے گناہوں پر توبہ کریں۔ جو زندگی گزر گئی اس پر توبہ کریں، اور آئندہ بقیہ زندگی اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ جب دل میں مزہ ہوگا نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا اللہ اللہ کرنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا سبحان اللہ کہنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا الحمدللہ کہنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا اللہ اکبر کہنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا درود شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا، جب دل میں مزہ ہوگا رات کو اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ یہ دل میں اگر مزہ چاہتے ہیں، تم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے مزے چکھے، اگر اصل مزہ اللہ کی یاد کا پڑ گیا تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ نشے کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کی، نہیں ملا۔ مختلف نشے کیے تاکہ سکون مل جائے، نہیں ملا۔ سکون تو ان چیزوں میں ہے ہی نہیں، سکون تو اللہ پاک نے اپنی عبادت میں رکھا ہے، سکون تو اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ آج میں اور آپ، اگر کوئی یہاں پر 30 سال کا ہے تو ذرا غور کرے، 31 سال پہلے وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ اگر کوئی 40 سال کا ہے 41 سال پہلے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ اگر کوئی 50 سال کا ہے 51 سال پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ نہ پہلے کبھی تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا، نہ پہلے کبھی تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی مرنے کے بعد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اے لوگو، ہوشیار آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عقل مند کہیں، حقیقت میں وہی عقل مند ہے۔ تو سب کوشش کریں گے نا، جو زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمازیں تو نہیں چھوڑیں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہاں سے جانے کے بعد بھی
انشاءاللہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر وہ سکون میں آ جائے، جو کوئی بھی چاہتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اس کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نماز مسلمانوں پر 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ جو کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، معاف نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ اسی نماز کے بارے میں کل قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ بتا نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ 3 سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربک، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ تو نماز پڑھتا تھا تو بتا دے گا، کیونکہ نماز کے اندر سب سے پہلے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب نماز پڑھتا ہوگا تو اللہ کو یاد رکھتا ہوگا، جب نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا اور جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرا سوال بھی وہ یہی کہیں گے، وہ فرشتے پوچھیں گے مر رسول کا، بتا تیرا رسول کون ہے، بتا تو کس کا ماننے والا ہے، بتا تو کس کا چاہنے والا ہے، بتا دنیا میں کیسے زندگی گزار کر آیا ہے۔ اگر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ تو بتا دے گا رسولی محمد، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس نے اپنی منمانی کی ہوگی، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ تو جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح تیسرا سوال بھی ایسے ہی ہے، وہ پوچھیں گے فرشتے بتا ما دینو کا، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ 4199 ایک طرف ہیں اور اسلام ایک طرف ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر اس نے اسلام کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ تو بتا دے گا دینی الاسلام، دینی الاسلام۔ لیکن اگر اس نے اسلام کی قدر نہیں کی ہوگی، اس نعمت کی قدر نہیں کی ہوگی، وہ وہاں پر پریشان ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ فرشتے اس قبر کو حکم دیں گے، وہ قبر آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، وہ قبر آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جائے گی اور عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزو تھوڑا سا وقت ہے، چھوٹا سا وقت ہے، سمجھ گئے نا کتنا وقت ہے؟ پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھنا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔